حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من عادی لی ولیًا فقد اذنتہ بالحرب، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرے جس کسی ولی کی جس کسی نے مخالفت کی تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ہم اس حدیث پاک کو ہم نے بڑا پڑھا بار بار پڑھا، لیکن ایک سوال ذہن میں اٹھتا تھا کہ باری تعالیٰ یہ جو تیرے بندوں سے مخالفت کرنے والے، تیرے نیک بندوں سے صالحین کرام کی مخالفت کرنے والے ہیں، جھوٹ بول کر بہتان لگا کر مخالفتیں کرتے ہیں، باری تعالیٰ تو اپنے ان بندوں سے جنگ کیسے فرماتا ہے؟ ہم اللہ کے کھلونے ہیں، اللہ خالق ہے، ہم اس کے کھلونے ہیں، وہ جب چاہے ہمیں توڑ دے، جب چاہے ہمیں مروڑ دے، جب چاہے ہمارے اندر سے روح کو قبض کر لے، وہ مالک ہے، خالق ہے۔ تو ایک بندہ اپنے اللہ سے جنگ کیسے کرتا ہے؟ ہم نے بھی اپنے رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی تھی، یہ دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی اس وقت تک ہمیں موت نہ عطا کرنا جب تک کہ تیری اس فرمان پر اس کو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ نہ دے سکیں۔ اس لیے آج انجینئر مرزا جو جیلوں کی سلاخوں میں بیٹھا ہوا ہے، جو ان بزرگان دین کی وہ قدورت رکھتا رہا ہے، ہم نے بھی کہا تھا کہ باری تعالیٰ ہمیں دکھلا اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ نہ سکیں کہ تو اپنے نیک بندوں کی مخالفت میں بولنے والے سے جنگ کیسے کرتا ہے۔ تو ایمان والوں وہ منظر آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اس کائنات میں ذلیل و رسوا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج اس نے صالحین کرام کی بارگاہ میں بے حرمتیاں کر کے پھر حتیٰ کہ کیونکہ اللہ پاک نے جب یہ فرمایا ہے کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، کہ اعلان جنگ کا معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے بندے کو آزادی دے دیتا ہے کہ اس کے منہ میں جو آئے بولتا چلا جائے، جو آئے بولتا چلا جائے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے افتتاح، اس نے آغاز صالحین کرام کی بے حرمتیاں کرنا شروع کی، حتیٰ کہ چلتے چلتے اس نے صحابہ کرام کی بے حرمتیاں کرنا شروع کر دی۔ آج وہ وقت آیا کہ اللہ کی طرف سے اسے آزادی تھی، کیونکہ شیطان کو بھی آزادی تھی۔ آج یہ کہتا ہے بابے شے کوئی نہیں، ہم آپ کو بتلاتے ہیں بابے پیغام کیا دیا کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہی آپ کو سمجھا دیں کہ ہم نے یہ دعا کی تھی باری تعالیٰ کہ تو اپنے بندے کے ساتھ جنگ کیسے کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک وہ ایسے بندے کو آزادی دے دیتا ہے۔ اس نے صالحین کرام کی بے حرمتیاں کرنا شروع کی، صحابہ کرام کی بے حرمتیاں شروع کرنے دی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کر دی ہے۔ اب اس نے گستاخ ایسا لفظ جس کو عیسائی بھی کہہ رہے ہیں، یہ عیسائی بائبل میں وہ نام و نشان تک آپ گوگل میں سرچ کر کے دیکھ لیں، کیا بائبل میں وہ دجال جو اس نے نام لکھا ہے اس نے حضور علیہ السلام کے لیے وہ لفظ ادا کر دیا ہے۔ ہم نے کہا باری تعالیٰ پھر ہمیں دکھلا کہ تو ایسے بندوں کو کیسے تو جنگ کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے یہ منظر آج دکھلا دیا کہ جو آج اس معاشرے میں ذلیل و رسوا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج نہ اس کے پاس فالوورز ہیں، اور جو سوچتا ہے اس کا دماغ ایک مرتبہ ضرور جاتا ہے کہ صالحین کرام کی بے حرمتیاں کرتا آیا، لوگ نظر انداز کرتے رہے، صحابہ کرام کی بے حرمتیاں کرتا آیا، لوگ نظر انداز کرتے رہے۔ اب تو وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے گستاخی کے الفاظ ادا کر دیے ہیں۔